تھا، سنبھالے ہوئے تھا، اور بچے کو شاباشی بھی ملی اور وہ خوش بھی ہو گیا، اسے انعام بھی مل گیا، لیکن حقیقت میں نیچے سے باپ کا ہاتھ سہارا دیے ہوئے تھا۔ یہی حال ہے ہدایت کے معاملے میں بھی کہ قرآن مجید جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو بندہ مومن صدق دل سے اس کا طلبگار ہو، قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کی طرف آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ راستہ بھی دکھاتا ہے، راستے پر چلاتا بھی ہے، اور منزل پر بھی پہنچاتا ہے اور انعام بھی دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی بے پایا وسعت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ سب کچھ وہی کرا دیتا ہے اور انعام بھی ہمارے حصے میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، پہلی آیت کے اندر کمیونیکیٹو ریلیشن شپ، ہمارا اور اس کا جو کلامی تعلق ہے، اس میں ون وے کمیونیکیشن کا ذکر کیا کہ ہم نے بندوں سے کمیونیکیٹ کیا، ان کو ہدایت دی، اور کہا کہ اس ہدایت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، روزہ رکھ کر کبریائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو، اور شکریہ ادا کرو، روزہ رکھ کر شکرانہ کرو۔ تو یہ روزہ جو رکھا جاتا ہے، یہ اس کی کبریائی میں روزہ رکھتے ہیں، شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، جشن کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہیں قرآن مجید کے نزول پر۔ یہ پہلا تعلق ہو گیا کہ اس نے وہاں سے کمیونیکیٹ کیا۔ اور آج بھی ہم تراویح میں جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایک عجیب لطف یہ ملتا ہے کہ آواز تو حافظ صاحب کی ہے، آواز تو امام صاحب کی ہے، لیکن کلام کس کا ہے؟ خدا کا کلام ہے، خدا بات کرتا ہے ہم سے، اور اس کی ایک عجیب کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے اگر وہ حاضری قلب کے ساتھ وہاں تلاوت میں موجود ہو۔ ٹونیشیا میں ایک پروفیسر صاحب انگلینڈ سے آئے، ان کا نام ہے پروفیسر آربری۔ وہ وہاں آ کر انہوں نے لیکچرر پروفیسر تھے تعلیم کے لیے، وہ ٹونیشیا آئے۔ ٹونیشیا مسلمانوں کا ملک ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، افریقہ کے افریقن کنٹریز میں سے نارتھ افریقہ میں ہے، وہ شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ وہاں آ کر دیکھا تو پہلی مرتبہ پروفیسر صاحب کو لگا کہ یہ عجیب ملک ہے، لوگ کھا پی کر شراب اور کباب میں مست ہوتے ہیں دیگر جگہ، اور لوگ اٹھتے ہوں گے لیٹ سے، لیکن یہاں دیکھا کہ صبح 5 بجے 4:30 بجے سے کچھ چلت پھرت، مسلم معاشرے میں کچھ آنا جانا، یہ تو عجیب ان کو لگا۔ اس کے بعد صبح صبح یہ آواز کچھ سامنے کے گھر سے، سامنے کے فلیٹ سے کچھ نغمہ کی، کچھ سریلی آواز، کچھ گنگنانے کی آواز آتی تھی۔ پروفیسر صاحب کو تعجب ہے کہ کیا قوم ہے، یہ کون سی قوم ہے، صبح صبح کیا ان کے درمیان چلت پھرت اور نقل و حرکت اور گنگنانا اور کچھ پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ دستک دیا سامنے پڑوسی کو اور پوچھا کہ کیا پڑھتے ہو، تو اس نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید۔ اس نے اجازت طلب کی، کہا کہ بیٹھو تم بھی، اور روزانہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، اور پروفیسر صاحب اس تلاوت کو سنتے تھے۔ اس تلاوت سے اتنا محظوظ ہے، حالانکہ ان کی زبان عربی نہیں ہے، ان کی زبان عربی نہیں ہے، وہ ہے انگریزی دان، لیکن سنتے گئے ان کا قلب بدلتا گیا۔ اللہ کا کلام، بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور بندہ مومن کے قلب سے گویا کہ راست گفتگو ہوتی ہے، تو ان کا قلب بدلتا گیا۔ آخر میں وہ قرآن سے قریب ہوئے، قرآن مجید کی عربی کو انہوں نے سیکھا، اور بعد میں انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کر ڈالا، جس کا نام ہے دا قرآن انٹرپریٹڈ۔ کیسے ہے وہ قرآن؟ دی قرآن انٹرپریٹڈ کے نام سے پینگوین پبلشر نے اس کتاب کو شائع کیا۔ یہ ہے اللہ کے کلام کا اثر، کہ جو بندہ اس کو سنتا ہے اللہ کے کلام کو، اس کلام کا اثر ہمارے کانوں پر اور قلب پر اتنا پڑتا ہے کہ انسان بدل جاتا ہے۔ یہ پہلا تعلق ہے انسان اور بندے کے درمیان۔ دوسرا تعلق ہے، کہا کہ بندہ اب کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، بندہ بات کرنا چاہتا ہے، کلام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتائیے انی قریب، میں بہت قریب ہوں ان سے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو یہ اب دعا کے ذریعے سے بندہ مومن کمیونیکیٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کے ذریعے سے۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے، رمضان میں رات میں آپ تراویح میں اللہ تعالیٰ جو کلام کرتا ہے وہ سنتے ہیں، قلب پر اس کے بہترین اثرات لے کر جاتے ہیں، اور رات میں تہجد میں پھر اٹھتے ہیں، اور جو کچھ کلام اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا، 1 پارے میں 1.25 پارے میں، اس کے مطابق زندگی بنانے کے لیے آپ اٹھ کر پھر اس سے کلام کرتے ہیں رات کے 3 بجے تہجد کے وقت۔ پروردگار میں ایسا بننا چاہتا ہوں، ایسا بننا چاہتا ہوں، میری زندگی ایسی گزر گئی اور ایسی گزر گئی، اب ایسا نہ ہونے پائے۔ گویا کہ کلام سنتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور پھر کلام کرتا ہے رات میں 3-4 بجے اٹھ کر۔ یہ کلامی تعلق ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا میرے بندے میرے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اور وہ جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ پکار کا جو جواب دیتا ہے، یہ تو یہ ہے کہ بندہ مومن جب اضطراری حالت میں، دعا اصل میں کیا ہے؟ ایک اضطراری حالت میں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جب آدمی پہنچ جاتا ہے، مشکلات میں گھر جاتا ہے، مصائب میں جب گھر جاتا ہے، تب بے ساختہ اس کے قلب سے جو آواز نکلتی ہے اسے دعا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے یہ لفظ، آپ دیکھیے کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، بندے انسان کو جب کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو پھر وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی، ہر حال میں وہ پکارتے رہتا ہے۔
فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، مر کألم یدعونا الی ضر مسہ، وہ اس طرح سے پلٹ کر چل دیتا ہے گویا کہ اس نے پکارا ہی نہیں ہم کو۔ انسان بڑا مطلبی ہوتا ہے اور انسان بڑا احسان فراموش ہے، جب مصیبت آتی ہے یا خدا یا خدا یا پروردگار کہتا ہے، نوافل پر نوافل پڑھتا ہے، دعاؤں پر دعائیں کرتا ہے، مسجد میں بہت دیر تک بیٹھے رہتا ہے، اور خدا جب اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے تو پلٹ کر چل دیتا ہے۔ تو دعا دراصل لفظ ہے کہ آدمی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتا ہے، دل مستر کو لے کر، پریشان دل کو لے کر جب آدمی آتا ہے، تب اس کے دل سے جو صدا نکلتی ہے وہ دعا کہلاتی ہے۔ اصل میں قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ دل مستر کی دعا کون سنتا ہے؟ جب دل بے قرار ہو جاتا ہے، دل رونے لگتا ہے، اور دل کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ کسی سے سنا نہیں سکتا، نہ بیوی سے بول سکتا، نہ بچوں سے بول سکتا، نہ اپنے ساتھیوں سے بول سکتا۔ کبھی کبھی ایسے حالت میں جب گھر جاتا ہے تب پکارتا ہے تو صرف اس کو پکارتا ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ عام انسانوں کا شیوا ہے کہ وہ کبھی کبھی پکارتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی پکارنا جب بندے مومن کی فطرت بن جائے، جب اس کی عادت بن جائے، تو مومن جو ہے وہ دعا کا عادی بن جاتا ہے، ہر صبح شام وہ دعا کرتا ہے۔ عام انسان مطلب کے وقت، مصیبت کے وقت دعا کرتا ہے۔ بندہ مومن کے اندر ایک ڈیپ روٹڈ ہیبٹ اس کی بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے کہ ہر آن ہر لمحے وہ خدا کو پکارتا ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، استنجا کو جاتے ہوئے، آتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھانے کے اختتام پر، بچہ بیمار ہوا، نیا کپڑا پہنے، نیا چاند دیکھے، زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کو پکارتے رہتا ہے۔ کہا کہ وہ میں ان سے کلام کرتا ہوں اور وہ مجھ سے کلام کرتے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ مجھے کو پکاریں، ہمیشہ وہ مجھ سے کلام کریں، میں انہیں جواب دیتا ہوں، میں ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ اس پر لوگوں نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کمیونیکیٹ کرتا پھر اگین، پہلے اس نے وربل کمیونیکیشن کیا، ہم نے اس سے وربل کمیونیکیشن کیا، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا بھی جواب ملتا ہے، لیکن وہ نان وربل کمیونیکیشن آتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے ہماری دعا قبول ہو گئی، ایک ٹھنڈک ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے کہ سب ہماری دعا قبول ہو گئی، اور اگر دعا قبول نہیں ہو تو اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ نہیں، ابھی تم کو سدھرنے کی ضرورت ہے، ابھی تمہیں اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، ابھی تمہیں اخلاقی صورتحال کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ایک اشارہ ملتا ہے، کمیونیکیشن ہوتا ہے، ہم اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، پھر وہ ہم سے کلام کرتا ہے، اور وہ لسان کے بغیر کلام کر کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم کس پوزیشن کے اندر موجود ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے اور خدا تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں یہ دونوں آیتیں، ایک طرف سے خدا تعالیٰ ہم سے کلام کرتا ہے اور دوسری طرف ہم اس سے کلام کرتے ہیں۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید سے ہم جتنا گہرا تعلق قائم کریں وہ کم ہی ہے، اور قرآن سے تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں ہمیں اپنی زندگی بدلنے کی جب تمنا پیدا ہوتی ہے تو اس کی پہلی شکل ہے دعا۔ پہلے تو تمنا پیدا ہو بدلنے کے لیے، اس کی پہلی شکل ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم نے قرآن میں یہ دیکھا لیکن ہماری زندگی ایسی نہیں ہے، ہم نے قرآن میں یہ چیز دیکھا کہ یہ منع کیا گیا لیکن ہماری زندگی میں یہ بات عادت پائی جاتی ہے، تو ہم اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور رمضان تو دعاؤں کا مہینہ ہے۔ ایک تو تہجد کا وقت ہے، اور وہ تو سال بھر دروازہ کھلا ہے۔ دنیا میں عموماً جو لوگ مانگتے ہیں وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ صدا لگاتے ہیں، بیوی کچھ دے دو، بابا کچھ دے دو، خدا کے نام پر، بھگوان کے نام پر دے دو، تو مانگنے والا صدا لگاتا ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب ہے کہ کائنات کا مالک ہر رات جو پہلے آسمان پر جلال افروز ہوتا ہے اور صدا لگاتا ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی میرا بندہ جو اپنی ضروریات کو میرے سامنے رکھے اور میں اس کی ضروریات کی تکمیل کروں۔ ہر وقت تہجد کے وقت گویا کہ دینے والا صدا لگاتا ہے۔ یہ عجیب کیفیت ہے، لینے والا نہیں، دینے والا صدا لگاتا ہے اور لینے والے جو ہے خراٹے لے کر سوتے ہیں، ہے نا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، جب خدا پکارتا ہے ہم اس سے لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ ایک تو سحر کا وقت اور ایک تو افطار کا وقت، جس میں اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ بندے مومن کی بالخصوص روزے دار کی ایک نہ ایک دعا لازماً قبول کرتا ہے افطار کے وقت۔ تو یہ کمیونیکیشن کا مہینہ ہے کہ اس نے ہم سے کمیونیکیٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کے لیے گویا کہ ایک بمپر آفر، ایک سیل رکھا جاتا ہے، عموماً جیسے سیزن میں ہوتا ہے اس طرح یہ سیزن ہے کہ اس نے ہم سے کلام کیا، تو اس سیزن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام کرنے کی جو اجازت دی اس میں اس نے گارنٹی دے دی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ سحر کے وقت اور افطار کے وقت اور روزے دار کو دیگر اوقات میں بھی اس کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس پر ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے قریب تر ہونے اور اس کی حلاوت کو محسوس کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔